بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ خلاصہ قرآن میں آج باری ہے چوتھے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی میں کمال پرفیکٹنس تبھی حاصل کر سکو گے جب تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ نیکی میں کمال مختلف طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں مال میں سے خرچ کرے، کیونکہ انسان کو مال سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اس لیے مال میں سے خرچ کرنا بظاہر انسانی طبیعت کے بہت مخالف ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے مال میں سے دوسروں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دینا یہ شریعت میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس کو بہترین نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پارہ میں بیت اللہ اور حج کے حوالے سے مختصراً اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں، اور اس کی فرضیت اور بیت اللہ کی اہمیت کے حوالے سے بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ یہاں جو کہا گیا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، یعنی مسلمان اگر آپس میں پوری دنیا میں متفق ہو سکتے ہیں تو وہ ایک ہی امبریلا ہے، وہ ایک ہی جھنڈا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اکٹھے ہونا۔ اگر مسلمان اللہ کی رضا چاہتے ہوں اور ہر مسلمان کے اندر یہ ارادہ ہو، یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان سے تفرقہ بازی کے کام کرے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر اگر مسلمان کہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں مختلف تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں مختلف لسانی تقسیم کا شکار ہیں، علاقائی تقسیم کا شکار ہیں، زبانی تقسیم کا شکار ہیں، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں پہلا مقصد نہیں رہی۔ اگر اللہ کی رضا مسلمان کی زندگی میں پہلا مقصد رہی ہو تو تب یہ جتنی چیزیں دعوتیں ہیں تقسیم کی، انسان کبھی اس کو نہ دیکھے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بڑی سی بڑی چیزیں سہنے کو تیار ہو جائے اور تفرقہ بازی نہ کرے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان آپس میں کیا رہیں؟ متفق رہیں اور ایک رہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک رہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ہو رہی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ مسلمانوں کو ایک ملت پہ قائم رکھنے کے لیے جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ۔ مسلمانوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنا، اور مسلمانوں کے باہر دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ تو اگر مسلم معاشرے میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اخلاص کے ساتھ موجود رہیں اور برائی سے روکنے والے لوگ اخلاص کے ساتھ موجود رہیں، تو جو بڑے بڑے گناہ کے کام ہیں جن میں سے ایک تفرقہ بازی بھی ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اللہ کے جو بندے تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں، دعوت و تبلیغ ان کا مقصد زندگی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم تفرقہ سے بچیں، اور کسی بھی قسم کی جو ہیڈنگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے، دین سے بڑھ کر مسلک پرستی کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی رسی کو پکڑیں۔ جبکہ کوئی بھی جو مسلک پرستی کی جو رسی ہے اس کو پکڑنا یہ دین کی خدمت شاید نہ ہو۔ اصل خدمت یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو پکڑے اور اسی سے پھر آگے جائے، اسی میں مسلمانوں کی کامیابی مضمر ہے۔ اسی طرح ایک آگے اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان آپس میں اتفاق کے ساتھ ہیں اور بیچ میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی چل رہا ہے، تو دشمن اگر آپ کو تنگی دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، اس کی جتنی بھی پلاننگز ہیں وہ اللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن یضرکم الا اذی، وہ تمہیں نقصان بڑا نہیں دے سکتے، زیادہ سے زیادہ مینٹلی طور پر، جسمانی طور پر تھوڑا سا تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن بڑا نقصان وہ آپ ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ بڑی بڑی سازشیں کریں گے، بڑے بڑے مکر کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر منافقین کی شکل میں جو لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو کہ شیطان کے اعلی کار ہیں، وہ بھی آپ کو تنگی تھوڑی بہت دے سکتے ہیں، لیکن بڑا نقصان آپ کا نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمان کو اپنے کاز کے ساتھ پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے کاز سے مخلص ہو کے کام میں لگے رہنا چاہیے، اور ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ یہاں مقصود ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق تو ایسا ہو کہ اللہ کی رسی ہے، جیسے اللہ کا دین والا ہے، لہٰذا کچھ بھی ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن جو دین کے دشمن لوگ ہیں، خاص طور پر اسلام سے نکل کر کسی دوسرے مذہب کے پیروکار یا کسی دوسری جو نظام زندگی ہے اس کی طرف بلانے والے، ان لوگوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جگری دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ جگری دوستی نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم اپنے رب اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہو، اس کے بندے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرو۔ یہ مومن سے نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بچنا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ دلی محبت سے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کو اگر فیور کرتے ہیں تو آپ کو ان کی فیور اس طور پر کرنی چاہیے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دی کاسٹ آف اسلام، اسلام کو اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال باہمی تعاون کی تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، اور شریعت اس کو پسند بھی کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کہیں کمزوری میں بھی ہیں تو پرواہ نہیں ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں ایک مثال کے دیتے ہوئے بات واضح کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد، یعنی تم سے جو پہلے پیش رو تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذات تھی، ان کی مدد بدر میں کی جب وہ کمزور اور قسمہ پورسی کی حالت میں تھے، اور بڑی اس وقت کی بڑی پاور سے وہ جا ٹکرائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ تو اس پر اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں وہ برسر پیکار ہوتا ہے اور جنگ اس پر آ پڑتی ہے، تب بھی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بچ گیا تو غازی، اور اگر اس نے جان آفرین کے حوالے کر دی تو شہید۔ تو دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے، کامران ہی کامران ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم۔ یہاں ایک حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ دین کے معاملے میں خاص طور پر جب میدان جنگ میں کفار سے قتال ہو رہا ہو تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بھی کال ہو کہ بھائی وہاں جاؤ گے تو جان ضائع کر دو گے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں چاہے تو تمہیں بستروں پہ بھی موت دے سکتا ہے، اور نہ چاہے تو میدان کے اندر بھی غازی بن کے آ جاؤ گے واپس۔ اس لیے موت کے ڈر سے دین کا کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ اصل بنیادی طور پر مقصود ہے۔ اور یہ شیطانی وطیرہ ہے کہ وہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ ان کو یہ ڈراتا رہتا ہے نیک کام کرنے سے، جس میں ایک صدقہ ہے کہ اگر دو گے، پیسے دو گے اللہ کی رضا میں تو تم کنگلے ہو جاؤ گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا طریقہ کار ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اور انسان اگر اللہ پہ بھروسہ رکھے گا تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہی ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اگر کوئی دینی جماعت ہے، بعض لوگ دین
کی خدمت کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، تو جو شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں: ایک، ایمان ہونا چاہیے اللہ کا کما حق ہو، پھر اس کے بعد صبر سے کام لینا چاہیے، وصابرو، اور اس کے بعد ثابت قدم رہنا چاہیے، ورابطو، اور جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مطلب اگر دین کی خدمت کی طرح کرتے ہوئے کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو پہلے ہی اس کے لیے مکمل تیاری موجود ہو اور آہنی ہاتھوں سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور جو کہ سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر فلاح ایسی جماعت کا انشاءاللہ مقدر رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔